صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 7، واو و یاء متحرکہ بعد فتح الف شود بشروط فا کلمہ نباشد۔ پس فوعد و توفا و تیسر واو و یا الف نہ شود عین لفیف نباشد چون توا و حیّ۔ عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمٰن نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے محموز کے قواعد کو، پھر اس کے بعد معتل کے قواعد کو بیان فرمایا۔ ہم معتل کے قواعد میں سے 6 قواعد کو اچھی طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ آج قاعدہ نمبر 7 ہے، اس میں بتائیں گے کہ واو اور یاء متحرکہ فتح کے بعد الف ہو جاتی ہے۔ قاعدے کو اچھی طرح یاد کر لیں، تھوڑا مشکل قاعدہ ہے لیکن سمجھ میں آ جائے تو بہت آسان ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ واو اور یاء متحرکہ فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے۔ واو اور یاء متحرکہ فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے چند شرطوں کے ساتھ۔ دیگر مصنفین نے اس قاعدے کی 20 شرطوں تک لکھا ہے کہ وہ 20 شرطیں ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ کا کمال ہے کہ ان تمام قسموں کو اور تمام شرطوں کو ان مختصر سی قسمیں کر کے ان میں منحصر کر دیا۔ تو یاد رکھیں، جو شروط مصنف علیہ الرحمہ نے اس قاعدے کے اندر ذکر فرمائے ہیں اس کو یاد کرنا بے حد ضروری۔ دیکھیں، واو و یاء متحرکہ بعد فتح الف شود، واو اور یاء متحرکہ فتح کے بعد الف ہو جاتی ہیں بشروط چند شرطوں کے ساتھ۔ فا کلمہ نباشد، یعنی وہ واو اور یا جس کو الف ہونا ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر نہ ہو، فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ جیسے فوعد و توفا و تیسر، یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے فوعد و توفا یہ واو کی 2 مثالیں بیان کی۔ تو پہلی مثال سے اشارہ ہے ایک شرط کی طرف کہ وہ واو اور یا جو الف ہونا ہے فا کلمے کے بعد جو آ رہی ہے، جس کو الف ہونا ہے، اس سے پہلے جو حرف ہو وہ الگ کلمہ نہ ہو۔ تو فوعد، تو دیکھیں آپ یہاں واو متحرک ما قبل فا پر فتح، واو کو الف ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ واو جو ہے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، جیسے فعل وعد، اور اسی طرح توفا، وفا یا مادہ ہے اس کا، لیکن دوسرے باب میں پہنچ کر توفا ہو گیا۔ اب دیکھیں، واو فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اس واو کو الف ہونا چاہیے تھا، چونکہ واو متحرک ما قبل فتح تا پر واو کا الف ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فا کلمے کی جگہ ہے۔ وتیسر، اور اسی طرح یسرا ہے نا، تیسرا باب تفاعل سے، تو اس یا کو الف ہونا چاہیے تھا، یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فا کلمے کی جگہ ہے۔ واو و یا الف نہ شود، واو اور یا الف نہیں ہوئی۔ بتایا دیکھو کہ واو و یاء متحرکہ، واو اور یاء متحرکہ فتح کے بعد الف ہو جاتا ہے چند شرطوں کے ساتھ، فا کلمہ نہ ہو، جیسے فوعد و توفا و یتیسر و تیسر، واو و یاء الف نہ شود، ان میں واو اور یا الف نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ واو فا کلمے کے مقابلے میں ہے اور یا بھی فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اس وجہ سے واو اور یا الف نہیں ہوئی۔ دوسری شرط بتا رہے ہیں عین لفیف نباشد، لفیف کا عین کلمہ نہ ہو۔
لفیف آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اصلی حروف میں دو حرف علت ہوں. اگر حرف علت ملے ہوئے ہیں تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں، جدا جدا ہیں تو لفیف مفروق کہتے ہیں. بتا رہے ہیں دوسری شرط کہ اگر کوئی کلمہ لفیف ہے اور لفیف یعنی حرف علت عین کلمے کے مقابلے میں ہے نا. لفیف میں چونکہ عین کلمے کے مقابلے میں تو ہوگا ہی، تو اگر عین لفیف نہ ہو تو یہ بھی شرط ہے. اگر کوئی کلمہ عین لفیف ہے اور اس میں عین کلمے کے مقابلے میں واو و یا متحرک آ رہی ہے تو وہ الف سے نہیں بدلے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے شرط لگا دی کہ وہ عین لفیف نہ ہو. جیسے طبا و حیا، تو طبا اصل میں طبا یا تھا، واو متحرک ما قبل تو پر فتح واو کا الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ عین لفیف ہے. اسی طرح حیا یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی کیونکہ عین لفیف ہے. اب تیسری شرط بتا رہے ہیں قبل الف تثنیہ نہ باشد، الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو. یعنی وہ واو اور یا جس کو الف ہونا ہے وہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو. جیسے دعوا رمایا، تو دیکھیں دعوا واو میں دعوا میں واو متحرک ما قبل فتح عین پر واو کا الف ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ الف تثنیہ سے پہلے ہے. چونکہ اگر یہ واو بھی الف ہو گیا تو دو الف ساکن ہو جائیں گے، یعنی دو الف اجتماعی ساکنین ہو جائیں گے، تو پھر کسی کو حذف کرنا پڑے گا. تو پھر اسی وجہ سے اس واو کو الف نہیں کیا. اسی طرح رمایا میں، تو رمایا دعوا تو دونوں تثنیہ کے سیغے ہیں، ہے نا. الف تثنیہ سے پہلے یا واقع ہوئی رمایا میں، یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ الف تثنیہ سے پہلے ہے. قبل الف تثنیہ نباشد، یعنی مصنف علیہ الرحمہ شورٹ میں بات کر رہے ہیں، ورنہ تو بات وہی ہے کہ وہ واو اور یا متحرکہ فتح کے بعد جو آ رہی ہے وہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، ہے نا. وہ واو اور یا متحرکہ جو فتح کے بعد ہے وہ الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو. اگر الف تثنیہ سے پہلے ہوگی تو اس صورت میں وہ الف سے نہیں بدلیں گے، چاہے وہ واو ہو یا ہو. چوتھی شرط بتا رہے ہیں قبل مدہ زائدہ نباشد، یعنی وہ واو اور یا جو فتح کے بعد واقع ہے، واو اور یا متحرکہ جو فتح کے بعد واقع ہے جس کو الف ہونا ہے، وہ ایسے کلمے میں بھی نہ ہو جو مدہ زائدہ سے پہلے ہو، ہے نا. قبل مدہ زائدہ نباشد یعنی مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. یعنی مدہ زائدہ کیا ہے؟ مطلب حروف مدہ تین ہیں، واو الف یا. اگر واو سے پہلے ضمہ ہے تو یہ حرف مدہ ہے، یا سے پہلے کسرہ ہے تو یہ حرف مدہ ہے، الف سے پہلے فتح ہے تو یہ حرف مدہ ہے. یعنی اس کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اب زائدہ یعنی اگر کوئی لفظ یا کوئی حرف اصلی حروف پر زائد ہے تو اس کو زائدہ کہیں گے. دیکھیں چوتھی شرط قبل مدہ زائدہ نباشد، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. جیسے طویل و غیور و غیابت، تو طویل مادہ طول طولا، تو دیکھیں طویل یا متحرک یا جو ہے یہاں پر مدے کی بات کر رہے ہیں پہلے، یا ساکن ما قبل کسرہ تو یہ یا مدہ ہوئی. اور یہ واو متحرک ما قبل فتح، اس واو کا الف ہونا چاہیے تھا طویل میں جو واو ہے لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یا جو ہے یہ مدہ زائدہ ہے، چونکہ یہ مادہ ہے طوالا، اور چونکہ یا یہ اصلی حروف پر زائد ہے اور اس یا سے پہلے کسرہ ہے تو اس وجہ سے یہ مدہ زائدہ ہوئی. اور مدہ زائدہ سے پہلے واو ہے تو اس وجہ سے یہ واو الف سے نہیں بدلا جائے گا، کیونکہ ہم نے شرط لگا دی کہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. جیسے طویل. اور اسی طرح غیور میں دیکھیں یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ واو جو مدہ زائدہ ہے، کیونکہ واو سے پہلے ضمہ ہے یہاں پر، اس وجہ سے نہیں ہوئی. اور ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو. اگر مدہ زائدہ سے پہلے ہوگی تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. غین یہ رے یہ اصلی حروف ہیں اور یا جو ہے یہ زائد ہے. وغیابت، اور اسی طرح غیابت میں دیکھیں یا متحرک ما قبل غین پر فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے. مدہ زائدہ کیا؟ یعنی الف، اس سے پہلے کیا؟ فتح.
تو یہ مدہ زائدہ ہے. غین یہ بے، یہ 3 حرف ہیں اصلی، اور الف جو ہے یہ زائد ہے تو مدہ زائدہ ہوا. دیکھیں چوتھی شرط، قبل مدہ زائدہ نہ باشد، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل و غیور و غیابت. واو فعلو و یفعلون و تفعلون و یائے تفعلینا کہ کلمہ جدا گانا و فاعل فعل اند، مدہ زائدہ نیست تند، لہذا قبل انہا واو و یا الف شبد باجتماع ساکنین بیفتد. یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ. وہ سوال مقدر کیا؟ وہ یہ کہ بھائی سوال ہوتا ہے کہ جیسے آپ گردان کریں دعوا، دعا یدعو، تو دعوا دعوا دعوو دعوو، یہ جو صیغہ آئے گا دعوو ناقص ہے، ناقص واوی سے دعوو، تو اب اس میں کیوں اس واو کو حذف کر دیا؟ یہ بھی تو مدہ زائدہ سے پہلے ہے. اور اسی طرح یفعلون تفعلون تفعلینا، ہے نا، ان صیغوں میں کیوں واو کا حذف کر دیا؟ یعنی یہ تو مثال بتا دی ان صیغوں میں یفعلون تفعلون، ورنہ دیکھا کائی میں جائے گا. جیسے دعبو، دیکھیں آپ دعبو، اور تخشینا، اور یخشیونا تخشیونا، ان صیغوں کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ یفعلون تفعلون کی. یہاں تو مثال سے سمجھا دیا. اب دیکھیں واو فعلو، فعلو کا واو جو صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے فعلو. اب دیکھیں اس سے ناقص لائیں دعوا دعوا دعبو دعبو، اس کو لکھ لیں پھر سمجھیں. دال زبر دا، عین زبر عا، دعا، واو واو پیش وو، دعبو. دیکھیں آپ دعبو کے اندر واو متحرک ہے، پہلا والا واو اس مادے کا، اور ما قبل عین پر فتح، تو اس واو کو الف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ واو الف ہوا نہیں. بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے، یعنی اس قاعدے کے مطابق اس الف کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہاں پر یہ الف ہو کر پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر کیوں رہا ہے. ایک بار اور سنیں کہ فعلو کا واو، فعلو سے مراد یعنی ناقص سے فعلو کا جمع مذکر غائب کا صیغہ لائیں. دعوا دعوا دعبو، تو اب دیکھیں بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے؟ دعبو کے اندر دال ہے، عین ہے، واو پر ضمہ ہے، پھر واو ساکن ہے، پھر جمع کے نشان کے لیے جو الف آتا ہے وہ ہے. تو دعبو، دال زبردہ، عین زبر عا، واو واو پہ شبو، دعبو. تو اب دیکھیں دعبو کے اندر مدہ زائدہ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ واو ساکن اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو یہ مدہ زائدہ ہوا. اب واو متحرک ما قبل عین پر فتح، تو اس واو کو الف اس قاعدے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیوں گرا. دیکھیں اب اس میں کس طرح تعلیل ہوئی. دعبو واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف کر دیا، دعاو ہوا. اب الف ساکن واو ساکن اجتماع ساکنین ہوا، پہلا حرف مدہ ہے نا، یعنی الف اس سے پہلے فتح ہے، تو پہلا حرف مدہ اس کو حذف کر دیا تو دعو ہو گیا. دعو ہوا دعو. تو بھائی ایک تو یہ ہوا. اب اسی طرح یفعلون جو مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یفعلون، تو اس سے آپ گردان کریں خشا خشیہ یخشا یخشا یخشیون یخشون یخشونانی یخشیون آئے گا یخشیون. اب دیکھیں اس کو لکھیں آپ پھر سمجھیں یخشیون ہے نا، تو یہ خیز زبر یخ شے زبر شا، یہ واو تشیون اون زبرنا یخشیون. تو دیکھیں یخشیون واو واو ساکن ما قبل یا پر ضمہ، تو یہ حرف مدہ ہوا. یخشیو ہے نا، بظاہر جو اعتراض ہو رہا ہے اس اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. یخشیون. اب دیکھیں یا متحرک ما قبل شین پر فتح، اس شین
اس شین کی حرکت کی وجہ سے اس یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا اس قاعدے کے مطابق کہ آپ نے جو کہا ہے مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، لیکن یہاں پر الف ہوا کیوں؟ دیکھیں تعلیل کیسے ہوئی اس کے اندر، یخشیونا یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف کر کے، پھر یا کو الف کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس یا کو حذف کر دیا، یخشونا ہو گیا۔ اسی طرح تخشونا جو صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، تخشونا اصل میں تخشیونا تھا، تخشیونا، تخشیونا میں دیکھیں آپ تیخ زبر تخ شین زبر شاہ تخشا، یہ واپس شین زبرنا، تو بظاہر کا معلوم ہوتا واو سے پہلا ضمہ ہے تو یہ حرف مدہ ہے نا، جب حرف مدہ ہے تو یہ یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف کر کے جب اجتماع، چونکہ الف بھی ساکن واو بھی ساکن اجتماع ساکنین ہوا، پہلا حرف مدہ اس کو گرا دیا تو یخشاو نہ ہوا، اب جب اجتماع ساکنین ہوا تو گرا دیا تو یخشونا ہو گیا ہے نا۔ اور اسی طرح صیغہ واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا تخشیینا تھا اصل میں، گردان کریں آپ اسی اعتبار سے تخشیینا، تو اب دیکھیں تخشیینا کے اندر انہیں پہلے لکھیں پھر اس کے بعد سمجھیں تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ تخشیینا دیکھیں یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ مدہ زائدہ سے پہلے ہے، چونکہ یا ہے پہلی یا تو متحرک ہے، دوسری یا ساکن اور اس کے ما قبل کسرہ ہے تو یہ مدہ زائدہ ہے، تو اس وجہ سے تخشیینا میں بھی واو اس یا کو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں گرنا چاہیے تھا بلکہ تخشیینا ہی ہونا چاہیے تھا، تخشینا کیوں ہوا؟ تو اب ان کا جواب بتا رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر مدہ زائدہ سے جو مراد ہے مصنف علیہ الرحمہ کی، وہ محض یہ نہیں کہ وہ حرف صرف زائد ہو کر آیا ہے کسی معنی کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان صیغوں میں جو مراد ہے کہ بھئی مدہ زائدہ یہ نہیں ہے، اصل میں مدہ زائدہ نہیں ہے، مدہ زائدہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ صرف محض زائد ہو، کسی معنی پر دلالت نہ کرتا ہو، لیکن فعلو یفعلون تفعلون تفعلینا، فعلو میں جو واو ہے وہ الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ جمعیت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، وہ فعلو کا فاعل ہے واو جمع، اور اسی طرح یفعلون میں بھی جمع کے لیے ہے واو، اور تفعلون میں بھی واو جمع کے لیے ہے، تفعلینا میں یا بھی جمع کے لیے ہے، تو یہ مدہ زائدہ نہیں ہے، اصل میں مدہ زائدہ تو ہماری مراد وہ تھی کہ صرف وہ محض معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ محض زائد ہو، لیکن یہاں پر مدہ زائدہ سے مراد وہی ہے، لیکن یہاں جو یفعلون تفعلون تفعلینا اور فعلو میں جو واو ہے وہ اصل میں فعل کا فاعل ہے، وہ مدہ زائدہ نہیں ہے، اس لیے واو اور یا اس میں الف ہو گئی اور الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی۔ دیکھیں یہی بات مصنف علیہ الرحمہ بتانے لگے۔ واو فعلو ویفعلون وتفعلون ویائے تفعلینا کہ کلمہ جدا گانا و فاعل فعل اند مدہ زائدہ نیستند، لہذا قبل انہا واو ویا الف شود با اجتماع ساکنین بیفتد۔ فعلو کا واو، فعلو یفعلون تفعلون کا واو ویائے تفعلینا اور تفعلینا کی یا، ارے فعلو واو یفعلون کا واو تفعلون کا واو اور تفعلینا کی یا، ان کی بات کر رہے ہیں۔ فعلو یفعلون تفعلون ویائے تفعلینا اور تفعلینا کی یا کہ کلمہ جدا گانا یہ الگ کلمہ ہے، وہ فاعل فعل اند اور فعل کا فاعل ہے، مدہ زائدہ نیستند مدہ زائدہ نہیں ہے، لہذا قبل انہا واو ویا الف شبد، لہذا ان کے اندر واو اور یا الف ہو گئیں اور الف ہو کر باجتماع ساکنین بیفتد اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئیں، تو چوں دعو ویخشونا وتخشونا وتخشینا ہو گیا۔ پانچویں شرط بتانے لگے ہیں قبل یائے مشدد و نون تاکید نباشد، یعنی جس واو اور یا کو آپ الف سے بدلنا چاہتے ہیں اس کی پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ نہ تو یائے مشدد سے پہلے ہو اور نہ ہی نون تاکید سے پہلے ہو، جیسے یائے مشدد سے پہلے اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، جیسے علاوی، تو دیکھیں واو متحرک ما قبل فتح
لام پر اس واو کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھائی؟ کہ یائے مشددہ سے پہلے ہے اور ہم نے شرط لگائی کہ وہ واو یا یائے مشدد سے پہلے نہ ہو. اس کی مصنف علی رحمہ ایک مثال بیان کی اختصار کے طور پر. آپ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بیان کر سکتے ہیں. یہ واو کی مثال بیان کر دی ہے نا. اور اسی طرح اخشینہ، یہ مصنف علی رحمہ کا کمال ہے. دیکھیں اخشینہ بیان فرما دیا ہے نا. تو یہ یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نون تاکید سے پہلے ہے. آپ جانتے ہیں تاکید کے دو نون آتے ہیں، خفیفہ اور ثقیلہ. خفیفہ کہتے ہیں نون ساکن کو اور ثقیلہ کہتے ہیں نون مشدد کو. تو وہ دونوں نون مراد ہیں. تو یہاں پر واو اور یا الف نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے میں تو اعلیٰ میں یا مشدد سے پہلے ہے اور دوسرے میں اخشینہ میں نون تاکید سے پہلے ہے اور ہم نے شرط لگا دی کہ وہ ان سے پہلے نہ ہو. بمانے چھٹی شرط بتا رہے ہیں، بمانے لون و عیب نباشد، بمانے لون و عیب نہ ہو. یعنی جس یا اور واو کو آپ الف سے بدلنا چاہتے ہیں اس قاعدے کے مطابق، اس کی چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ ایسے مادے میں نہ ہو جو لون اور عیب کے معنی پر دلالت کرتا ہو. اگر ایسے مادے میں ہوگا تو اس صورت میں وہ واو اور یا الف سے نہیں بدلیں گی. یہی بات مصنف علیہ الرحمہ کرنے لگے ہیں. دیکھیں بمانے لون و عیب نباشد، لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو. چون عبیرہ و سعیدہ، جیسے عبیرہ اور سعیدہ. دیکھیں واو متحرک ما قبل فتح، اس واو کا الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ عیب کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. عبیرہ، عبیرہ کہتے ہیں کانا شخص ہے نا. اعور کانا شخص، اعور اسی سے ہے عبیرہ. تو دیکھیں عیب کے معنی پر دلالت کر رہا. کانا یہ عیب ہے انسان کے اندر، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو. تو اس کو عبیرہ ہے نا، عبیرہ کہتے ہیں. یعنی کانا شخص عبیرہ. اور اسی طرح دو مثالیں بیان کی. سعیدہ، سعیدہ کا معنی آتا ہے، یہ بھی عیب کے معنی پر دلالت کر رہا ہے. سعیدہ کا معنی آتا ہے ٹیڑھی گردن والا، یہ ایک بیماری ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے یا متحرک ما قبل صاد پر فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے مادے کے اندر آئی جو عیب پر دلالت کر رہا ہے. یہاں پر دو مثالیں بیان کی. لون کی مثال بیان نہیں کی لیکن اس کی مثال آپ خود بھی بنا سکتے ہیں. جیسے سودا، سودا، سودا تو واو متحرک. بیاض، بیاض بھی بنا سکتے ہیں آپ، بیاض سفیدی. سودا سیاہی، بیاض بیزر بھی یہ علی زبر یا بیا ہے نا. تو یا متحرک. تو اسی طریقے سے آپ بہت ساری مثالیں بنا سکتے ہیں لیکن مصنف علی الرحمہ نے ایک مثال بیان فرما دی. قاعدے نمبر 7 کی 7ویں شرط جو عدمی شرط ہے اس کو بیان کرنے لگے کہ بر وزن فعلان نباشد، کہ فعلان کے وزن پر نہ ہو. یعنی وہ واو اور یا متحرکہ جس کو آپ فتح سے بدلنا چاہتے ہیں وہ ایسے کلمے میں نہ ہو جو کلمہ فعلان کے وزن پر ہے. جیسے دبران، تو واو متحرک ما قبل دال پر فتح، واو کا الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ فعلان کے وزن پر ہے دبران. اور ہم نے کہا کہ فعلان کے وزن پر نہ ہو. اور یا کی مثال وسیلان، جیسے سیلان یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ایسے کلمے کے اندر ہے جو کلمہ فعلان کے وزن پر ہے. وَنَا بر وزن فعلا، نہ ہی فعلا کے وزن پر ہو. جیسے صبرا حیدا، تو دیکھیں فعلا صبرا حیدا، حیدا. تو صبرا میں واو متحرک ما قبل صاد پر فتح، واو کا الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے وزن پر ہے جو فعلا کے وزن پر ہو. ہم نے کہا کہ وہ واو اور یا متحرکہ جس کو آپ الف کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے کلمے میں نہ ہو جو فعلا کے وزن پر ہو. تو صبرا کا معنی ایک قسم کا پانی آتا ہے، ایک تالاب آتا ہے نا. اور حیادا کا معنی آتا ہے متکبرانہ انداز میں چلنا. تو دیکھیں حیادا میں یا متحرک ما قبل فتح، اس یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ فعلا کے وزن پر ہے. یعنی ایسے کلمے میں یا آ رہی ہے جو کلمہ فعلا کے وزن پر ہے.
اور بتا رہے ہیں ونا بر وزن فعلتن چوں حوکتن، اور نہ ہی فعلتن کے وزن پر ہو جیسے حوکتن۔ تو دیکھیں واو متحرک ما قبل فتح واو کا الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ فعلتن کے وزن پر نہ ہو وہ کلمہ، اور یہ فعلتن کے وزن پر ہے، اس وجہ سے یہ واو الف سے نہیں بدلے گی۔ یہ حوکتن یہ جمع ہے حائق کی، اور حائق کا معنی آتا ہے جلاح، یعنی جو دری وغیرہ چادر وغیرہ بنتے ہیں، کپڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ وہم افتعال بمانے تفاعل نباشد، اور افتعال بمانے تفاعل بھی نہ ہو، یعنی وہ واو اور یا متحرکہ جس کو آپ فتح سے الف سے بدلنا چاہتے ہیں وہ ایسے کلمے میں بھی نہ ہو جو افتعال کے معنی میں ہو، جو افتعال کے معنی میں ہو۔ افتعال وہم افتعال بمانے تفاعل، اور ایسے افتعال میں بھی نہ ہو جو تفاعل کے معنی میں ہو، ایسے افتعال میں بھی نہ ہو جو تفاعل کے معنی میں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں باب تفاعل اس کی ایک خاصیت ہے مشارکت، یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ باہم کام کرنا۔ اب ایک باب مفاعلت کی بھی ایک خاصیت آتی ہے، ان دو بابوں کے علاوہ مشارکت کسی باب کی خاصیت نہیں ہے۔ تو باب افتعال سے اگر کوئی لفظ آئے اور اس میں مشارکت کا معنی پایا جائے، ہے نا، مشارکت یعنی جانبین سے فعل، جیسے تضارب زید و عمر، زید اور عمر نے آپس میں ایک دوسرے سے باہم جنگ کی، یعنی زید نے بھی مارا تو عمر نے بھی مارا، عمر نے بھی مارا تو زید نے بھی مارا۔ اور یا جس طرح اجتبرا یا اجتورا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی آتا ہے ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا، یعنی میں تیرا پڑوسی تو میرا پڑوسی، میں تیرا پڑوسی تو میرا پڑوسی، تو اس میں مشارکت ہے۔ اور اسی طرح اعتبرا میں اس کا معنی آتا ہے باری باری کسی چیز کا ایک دوسرے کو دینا لینا، ہے نا۔ تو اب دیکھیں میں تشارک کا معنی سمجھا رہا تھا، جیسے تضارب زید و عمر، زید نے عمر کو مارا، عمر نے زید کو مارا، تو جانبین سے فعل ہے۔ تو اب دیکھیں باب افتعال سے اگر کوئی لفظ اس معنی میں آتا ہے جس کا معنی تشارک ہے، یعنی مشارکت اس میں پائی جاتی ہے، جانبین سے فعل پایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں کیونکہ باب افتعال کی خاصیت تشارک ہے نہیں، یعنی مشارکت ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ باب تفاعل کے معنی میں ہے، یعنی باب تفاعل کی خاصیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اگرچہ یہ باب افتعال سے ہے، تو یہ افتعال کے معنی میں ہے، یعنی باب افتعال یہ تفاعل کے معنی میں ہے۔ تو انہوں نے بتایا وہم افتعال بمانے تفاعل نباشد، اور افتعال بمانے تفاعل نہ ہو، یعنی ایسا افتعال جو تفاعل کے معنی میں ہو، تفاعل کی خاصیت مشارکت اس میں نہ پائی جاتی ہو، یا اور بھی دیگر خاصیتیں اگر اس میں پائی جاتی ہوں، تو ایسے مادے کے اندر وہ واو اور یا نہ ہو جس کو آپ الف سے بدلنا چاہتے ہیں۔ جیسے چوں اجتبرا، دیکھیں اجتبرا یہ باب افتعال سے ہے، اجتبرا، لیکن اس کا معنی کیا؟ ایک دوسرے کا پڑوسی ہونا، میں تیرا پڑوسی تو میرا پڑوسی، تو مشارکت ہے۔ تو مشارکت یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے، باب افتعال کا خاصہ تو ہے ہی نہیں مشارکت، تو اس کا مطلب باب افتعال سے آیا ہے لیکن خاصیت باب تفاعل کی پائی جا رہی ہے، تو افتعال بمانے تفاعل ہوا۔ تو اعتبرا، اسی طرح اعتبرا ایک چیز کا دوسری چیز کو لینا دینا، میں نے تجھے کوئی چیز دی، تو نے مجھے کوئی چیز دی، تو اس میں بھی جانبین سے فعل ہے، مشارکت ہے، تو یہ بھی نہ تو باب تفاعل سے ہے بلکہ باب افتعال سے ہے، اعتبرا اجتنبا کے وزن پر۔ تو اب لیکن باب افتعال کی خاصیت مشارکت ہے نہیں، باب تفاعل کی خاصیت مشارکت ہے، تو ایسا افتعال ہے جو تفاعل کے معنی میں ہے۔ اب بتا رہے ہیں بمانے، تو یہاں پر دیکھیں اجتبرا میں واو متحرک ما قبل تا پر فتح، اس واو کا الف ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے افتعال کے اندر آ رہا ہے یہ واو جو تفاعل کے معنی میں ہے، اور ہم نے کہا کہ وہ اس طرح نہ ہو، وہ افتعال ایسے افتعال میں نہ ہو جو تفاعل کے معنی میں ہو۔ تو اجتبرا میں واو الف سے نہیں بدلی، اور اعتبرا میں بھی دیکھیں واو الف سے نہیں بدلی۔ اب بتا رہے ہیں چوں اجتبرا اعتبرا کے بمانے تجاورا تعاورا، اجتبرا اعتبرا بمانے تجاورا تعاورا، یعنی تجاورا تعاورا کے معنی میں ہے، اگرچہ باب افتعال سے آ گئے ہیں،
لیکن اصل جو مادہ اور خاص مادہ تو الگ ہے ان کا، لیکن جو خاصیت ہے وہ باب افتعال کی نہیں پائی جا رہی ہے، بلکہ باب تفاعل کی اس کے اندر خاصیت پائی جا رہی ہے۔ اب اس قاعدے کی مثال کو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں مثالوں کو، چند مثالیں بیان فرمائیں گے، اور ان تمام مثالوں سے اس جانب اشارہ ہوگا کہ یہ قاعدہ صرف فعل میں ہی جاری نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بھی جاری ہوتا ہے، ناقص میں بھی جاری ہوتا ہے، اور محموز چاہے وہ معطل عین ہو معطل لام ہو سب میں جاری ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال، قالا اصل میں کیا تھا؟ قبلا واو متحرک ما قبل فتح واو کو الف کر دیا قالا ہو گیا، چونکہ جو عدمی شروط بتائے تھے ان میں سے کوئی نہیں ہے، جب کوئی نہیں ہے تو قاعدہ جاری ہوگا، قالا ہو گیا۔ باع اصل میں بیع تھا، یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف کر دیا باع ہو گیا۔ اسی طرح دعا، یہ ناقص کی مثال دے دی، ناقص جیسے دعا اصل میں دعایا تھا، یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف کر دیا دعا ہو گیا۔ رما اسی طرح رمایا تھا، یا متحرک ما قبل فتح یا کو الف کر دیا۔ دعوا میں یہ ناقص واوی کی ہے، رمایا میں ناقص یائی کی ہے۔ و بابن و نابن، یہ دو مثالیں اسم کی بیان فرمائی، بابن نابن، باوابن نیابن، یہ اصل ہے ان کی۔ اب دیکھیں بابن نابن، بابن کا معنی آپ جانتے ہیں دروازے کے بھی آتے ہیں، نابن یہ دانتوں کے معنی میں آتا ہے۔ بابن، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اس میں جو الف ہے یہ کس کے بدلے میں آیا ہے، یا واو کے بدلے میں آیا ہے یا کے بدلے میں آیا ہے۔ تو ایک قاعدے کو یاد رکھیں، التصغیر والتکسیر یردانی اصلہا، تصغیر اور تکسیر یہ لفظ کو کلمے کو اس کے اصل پر لے آتی ہے۔ تو بابن کی جمع دیکھیں آپ، جمع تکسیر لے آئیں، ابواب، تو با کے بعد اس میں واو آئی، تو اس کا مطلب یہاں پر بھی با کے بعد واو ہے، یا الف جو ہے یہ بدلا ہوا ہے واو سے، تو باوابن، تو باوابن کے اندر واو متحرک ما قبل فتح واو کو الف کر دیا بابن ہو گیا۔ اسی طرح نابن کی جمع تکسیر لے آئیں، انیاب، تو نون کے بعد یا آیا، تو اس کا مطلب نابن میں یہ الف جو ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ بدلا ہوا ہے یا سے، تو نابن ہو گیا۔ نیابن تھا، نیابن ہے نا، تو نیابن اس کی جمع آئے گی انیاب۔ دیکھیں آپ خود ہی پہچان ہو جائے گی جب جمع تکسیر لائیں گے تو اب نیابن سے یا متحرک ما قبل نون فتح یا کو الف کر دیا نابن ہو گیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک بات اور بیان کر رہے ہیں، وہ کیا؟ دیکھیں جب یہ قاعدہ کسی کلمے میں جاری ہو جائے اور وہ یا واو متحرک ما قبل جو فتح تھا وہ الف سے بدل جائے، تو اب اس کے بعد اگر کوئی ساکن آ جائے یا فعل ماضی کی تا آ جائے، چاہے تائے ساکنہ ہو یا تائے متحرکہ ہو، تو یہ والا الف یعنی جو واو اور یا جو متحرک تھی ما قبل فتح جس کو الف کر دیا تھا، تو یہ الف حذف ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ قاعدہ ہے، ایک بار اور سنیں کہ قاعدے کی صورت یہ ہے کہ واو اور یا متحرکہ جو الف سے بدلی ہوئی ہے، اگر اس کے بعد کوئی ساکن آ جائے یا فعل ماضی میں تائے تانیث آ جائے یا تائے متحرک آ جائے، تو یہ الف حذف ہو جاتا ہے جو واو یا سے بدلا ہوا ہے۔ جو دیکھیں وقوع ساکن و وقوع تائے تانی سے فعل ماضی اگرچہ متحرک باشد بعد این چنی الف موجب سقوط آنس۔ دیکھیں پہلے مثالوں کو سمجھیں پھر ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دعت اصل میں کیا تھا؟ دعوا، تو اب دعوا سے آپ گردان کریں، دعوا اس کو لکھ لیں، آپ لکھ کر سمجھیں، بغیر لکھیں آپ کی مشکل ہو سکتا ہے سمجھ میں آئے، تو دعوا اس کی گردان کریں، صیغہ واحد مؤنث غائب کا لائیں، دعوا دعبو دال زبردہ دعا واو تے زبر وت دعوت ہوا۔ تو اب دعوت کے اندر دیکھیں آپ واو متحرک
ما قبل فتح عین پر واو کو الف کر دیا، دعات ہوا، جب دعات ہوا تو اب چونکہ تا بھی ساکن اور الف بھی ساکن، دعات چونکہ الف تو ہمیشہ ساکن ہی آتا ہے، تو اب اور الف یہ جو ہے حرف مدہ ہو گیا، چونکہ اس سے پہلے کیا ہے، حرف مدہ ہے، چونکہ اس سے پہلے فتح ہے تو الف سے پہلے جب فتح ہوتا ہے تو وہ حرف مدہ ہوتا ہے، تو دعات ہوا۔ اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے پہلا حرف مدہ تھا، اس کو حذف کر دیا تو دعت ہو گیا، دعت ہو گیا۔ یہی بات تو بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ اس الف کے بعد کسی ساکن کا واقع ہونا یا تائے تانیث یعنی فعل ماضی کی تائے تانیث یا تائے متحرکہ کا آ جانا، یہ الف موجب سقوط ہے، یعنی یہ الف گر جائے گا۔ اسی طرح تثنیہ کا صیغہ دعوت، دعوتا، دعوتا، دیکھیں لکھیں آپ اس کو، دعوتا، دعوتا آئے گا، دعوتا اصل کے ساتھ جب دیکھیں گے تو واو متحرک ما قبل فتح، واو کا الف کر دیا، دعاتا ہوا، جب دعاتا ہوا، دعاتا، تو اب ہم نے بتایا تھا کہ اس کے بعد اگر تا متحرک ہو جائے، چونکہ یہ عارضی حالت اس تا کو دے دی، اصل میں تا تو ساکن ہی تھی، لیکن اس تا سے پہلے یعنی اس تا کے بعد جو ہے وہ آ گیا تثنیہ کا الف، اور الف ہمیشہ کیا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو دو ساکن کی وجہ سے اس تا کو حرکت دے دی، لیکن اصل کے اعتبار سے تا دعت میں جو تا تھی وہی تا ہے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے بتا دیا کہ اگرچہ وہ تا ساکن ہونے کی صورت میں ہو یا متحرک ہونے کی صورت میں ہو، وہ واو اور یا متحرکہ جس کو آپ نے الف کر دیا ہے، اس کے بعد اگر تائے تانیث آ جائے فعل ماضی میں، چاہے وہ ساکن ہو یا متحرک ہو، تو یہ الف موجب سقوط ہے، گر جائے گا۔ تو دعاتا میں ہو گیا، دعاتا گر گیا، دیکھیں دال جڑتا عین اور ع وا دور وا دعوا، تیل جڑتا دعوتا، واو متحرک ما قبل فتح، واو کا الف کر دیا، دعاتا ہوا، جب دعاتا ہوا تو بعد میں دیکھا اس قاعدے کے مطابق جو ابھی بتایا وقوع ساکن، اس کے بعد اب دیکھیں تا آ رہی ہے فعل ماضی کی، تو اب بتایا تھا اگر فعل ماضی کی تا آ جائے اس جیسے الف کے بعد تو الف موجب سقوط ہوتا ہے، تو الف گر گیا، دعتا ہو گیا۔ اسی طرح دعو، دعتا، دعوا، دعوا، دعوو، دعوو، دیکھیں آپ اس کو بھی لکھیں، دعوو، دیکھیں آپ، دعوو، واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف کر دیا، دعاو ہوا، دعاو ہوا، تو اب ہم نے بتایا تھا کہ اس وقوع ساکن کا واقع ہونا، تو دیکھیں واو ساکن آ رہا ہے اس اصلی واو کے بعد، تو اب دعاو دو ساکن ہوئے اور اس الف کو اس قاعدے کے مطابق حذف کر دیں گے، چونکہ الف موجب سقوط ہے، کیوں؟ جبکہ اس کے بعد کوئی ساکن آئے تو دعاو سے دعو ہو گیا۔ اور اسی طرح تردینا، ترداینا تھا اصل میں، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، ترداینا، اسے بھی لکھیں آپ، ترداینا، دو یا ہیں، پہلی والی ساکن ہے، تو ترداینا یا متحرک ما قبل فتح، یا کو الف ہو جانا چاہیے تھا اور ہوئی، تردائنا، تردائنا، ہے نا۔ اب دیکھیں، اب ہم نے بتایا تھا کہ اس قاعدے کے مطابق کسی ساکن کا واقع ہونا اس جیسے الف کے بعد، تو وہ الف جو یا واو متحرکہ سے بدلا ہوا ہے نا، تو وہ الف موجب سقوط ہے، تو تردائنا، تو تردینا ہو گیا، الف موجب سقوط ہے۔ یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ نے اس عبارت کے اندر بیان فرمائی۔ دیکھیں، وقوع ساکن و وقوع تائے تانیث سے فعل ماضی، ساکن کا واقع ہونا اب آگے آ رہا ہے بعد این چنی الف، اس جیسے الف کے بعد، وقوع ساکن بعد این چنی الف، تھوڑا آگے ہے، اس جیسے الف کے بعد، یعنی وہ واو اور یا متحرکہ جو الف سے بدلی ہوئی ہے، اس الف کے بعد ساکن کا واقع ہونا
اب پھر دیکھیں وقوع ساکن بعد این چنی، اس جیسے الف کے بعد وقوع ساکن، ساکن کا واقع ہونا، و وقوع تائے تانیث سے فعل ماضی اگرچہ متحرک باشد، اور فعل ماضی کی تائے تانیث کا واقع ہونا یعنی آ جانا اگرچہ وہ متحرک ہو، اشارہ کر دیا تثنیہ کے صیغے کی طرف، اگرچہ وہ متحرک ہو تو موجب سکوت تو وہ سکوت کا باعث ہے، یعنی وہ الف سکوت کا باعث ہے، یعنی ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا۔ ایک بار اور ترجمہ دیکھیں اس کا، وقوع ساکن و وقوع تائے تانیث، وقوع ساکن، ساکن کا واقع ہونا، و وقوع تائے تانیث سے فعل ماضی اگرچہ متحرک باشد، اور فعل ماضی کی تائے تانیث کا واقع ہونا اگرچہ متحرک ہو، بعد این چنی الف، اس جیسے الف کے بعد موجب سکوت تو وہ سے مراد وہ الف جو واو و یا سے بدلا ہوا، یعنی وہ یا جو واو اور یا ہے نا جو الف سے بدلی ہوئی ہے اس کو کہہ رہے ہیں، اس کا الف، وہ الف سقوط کا باعث ہے، یعنی گرنے کا باعث ہے۔ کب کہ جب کہ اس کے بعد کوئی ساکن واقع ہو جائے، یا فعل ماضی کی تائے ساکنہ یا تائے متحرکہ واقع ہو جائے، جیسے دعت دعتا دعو تردینا، یہ ایک قاعدہ ہوا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ ایک بات اور یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ گردان کریں قالا قالا، قالو قالت قالتا، قلنا، تو یہ قلنا کہاں سے ہو گیا؟ اسی طرح تبلا تبلا تبلو تبلت تبلتا تبلنا، اور اسی طرح باع 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 باعو باعت باعتا بعنا، خفیفہ خفیفہ خفیفو خفیفت خفیفتا خفیفنا، یعنی خفنا آئے گا اصل کے اعتبار سے کریں گے تو، خافہ خافہ خافو خافت خافتا خفنا۔ تو یہ خفنا کہاں سے آ گیا؟ اس پر کسرہ کہاں سے آ گیا؟ قاف پر ضمہ کہاں سے آ گیا؟ توئے پر ضمہ، تلنا سے جب گردان کری تو جمع مؤنث غائب کے صیغے سے پھر آخر تک تلنا تلتا قلتا قلنا قلتا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتنا، بعنا 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 بعت بعت بعتما بعتم، یہ وغیرہ وغیرہ، جیسے ہی خفنا خفتا خفتما خفتم خفتی خفتما خفتنا خفتو خفنا، یہ آخر تک جمع مؤنث غائب کے صیغے سے آخر تک، چاہے وہ ماضی ہو یا چاہے وہ ماضی مجہول ہو یا معروف ہو، تمام کے صیغے ایسے ہی آتے ہیں۔ معروف اور مجہول میں ماضی کی بات کر رہے ہیں نہ کہ مضارع کی، تو یہ بعنا خفنا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو اس قاعدے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اصل میں یہ کیسا ہوا، یہ دیکھیں آپ، دیکھیں خود مثال کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مگر در صیغ ماضی معروف از جمع مؤنث غائب کا آخر، اصل میں چلو سمجھ لو اسے۔ اب دیکھیں آپ، قال یقول قولا ہے نا، قال یقول، تو اب اس سے گردان کریں، ہمیں اصل صیغہ نکالنا ہے قال کا، تو قبلا قبلا قبلو قبلت قبلتا قبلنا، قبلنا ہے، قلنا اصل میں کیا ہے؟ قبلنا، لکھ لیں آپ اسے، قبلنا قبلنا۔ تو آپ دیکھیں یہ واو قبلنا میں واو مضموم ہے، اور جس کو آپ نے پڑھا تھا کہ معتل وہ ہے جس کے اصلی حروف میں حرف علت ہو، اور اگر فا کلمے کی جگہ ہے تو معتل فا، عین کلمے کی جگہ معتل عین، یعنی معتل عین کو اجوف بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اجوف کے اندر قلنا کی اصل نکالیں گے تو قبلنا، قبلنا، تو قبلنا کے اندر لکھ لیں اس کو پہلے آپ، قبلنا کے اندر واو متحرک اور ما قبل فتح، اس واو کو الف کیا تو قالنا ہوا۔ اب لام بھی ساکن الف بھی ساکن، لام بھی ساکن الف بھی ساکن، جب لام بھی ساکن ہے الف بھی ساکن ہے تو اب ظاہر سی بات ہے پہلا مدہ زائدہ ہے تو اس کو حذف کر دیں گے، تو قلنا ہوا۔ اب اس قاعدے کے مطابق بتائیں گے کہ مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کلمے کو ضمہ دے دیتے ہیں، یعنی مفتوح العین اور مضموم العین میں اگر مفتوح العین یعنی عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو تو فا کلمے کو ضمہ دے دیں گے۔ جیسے تو دیکھیں یہاں پر قبلنا کے اندر واو مضموم ہے، یعنی عین کلمہ جو ہے واو یہ مضموم ہے، تو اب اس فا کلمے کو فتح دے دیں گے، یعنی ضمہ دے دیں گے۔
تو قلنا ہو جائے گا، قبلنا سے قلنا ہو جائے گا۔ اب مضموم العین کی مثال دیکھیں، تابلنا، تو اصل میں کرما سے ہے تبلنا، اب اس کی گردان کریں، تبلا تبلا تبلو تبلت تبلتا تبلنا، دیکھیں اسے بھی لکھیں، تبلنا تبلنا۔ تو اب تبلنا میں دیکھیں، واو متحرک ما قبل فتح، واو کا الف کر دیا، تالنا تالنا ہوا، چونکہ الف بے ساکن واو بے ساکن یعنی لام ساکن ہے نا، الف کے بعد لام ساکن عربی ساکن، تو اجتماعی ساکنین ہوا، پہلا حرف مدہ، تو اس کو حذف کر دیا، اور اس کو حذف کر دیا۔ تو اب دیکھیں انہوں نے بتایا تھا کہ مفتوح العین اور مضموم العین میں قبلنا، مفتوح العین اور مضموم العین میں ضمہ دے دیتے ہیں، تو قبلنا، یہ قلنا اصل میں کیا تھا، قبلنا، قبلنا تھا، قبلنا یعنی مفتوح العین کی مثال دے رہے ہیں ہے نا، یہ قال یقول قولا فتح یفتح سے ہے، تو پہلا جو تھا وہ مفتوح مثال کی تھی، مفتوح العین کی، تو اس کو ضمہ دے دیتے ہیں فا کلمے کو، حذف الف، الف کو حذف کرنے کے بعد، اور مضموم العین کی مثال جیسے تبلنا، تبلنا کے اندر دیکھیں واو متحرک ما قبل فتح، واو کا الف کر دیا، الف کرنے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، الف کے درمیان لام کے درمیان، تو پہلا حرف مدہ اس کو حذف کر دیا، اور جب حذف کرنے کے بعد مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کلمے کو ضمہ دے دیتے ہیں، تو یہ جو تھا یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، اس کو ضمہ دے دیا، تلنا ہو گیا۔ اب دیکھیں، اب بتائیں گے کہ بھائی بیعنا اور خفنا یہ کہاں سے آیا، تو باع یبیع بیعا، باع 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 باعوا باعت باعتا، بیعنا بیعنا آیا، اور اصل سے گردان کریں بیع بیع بیعا بیعوا بیعت بیعتا بیعنا، بیعنا تھا اصل میں، لکھیں اسے، بیعنا، تو بیعنا، اب دیکھیں آپ، یا متحرک بیعنا کے اندر، یا متحرک ما قبل فتح، یا کو الف کر دیا، بایعنا، اب دیکھیں اجتماعی ساکنین ہوا الف کے درمیان اور عین کے درمیان، تو اس الف کو جو یا سے بدلا ہوا ہے، اس الف کو حذف کر دیں گے، اور اس الف کو حذف کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے، دیکھیں تھوڑا اس کو غور سے سنیں، اس الف کو حذف کرنے کے بعد ناقص یعنی یائی میں، اجوف یائی میں کسرہ دے دیں گے۔ کیوں کسرہ دے دیں گے، فا کلمے کو کسرہ کیوں دیں گے بھائی، کیونکہ تاکہ یہ دلالت کرے کسرہ یہاں کے حذف ہونے پر، یہاں کے یا سے حذف ہونے پر، کہ بھائی بیعنا سے یا پر جو بے میں کسرہ دے دیا ہم نے، یہ اس وجہ سے دے دیا کہ اس کے بعد یا حذف ہوئی ہے، بیعنا سے بعنا ہو گیا۔ اسی طرح خفنا بھی دیکھیں آپ، دیکھیں اگر واو، ایک قاعدہ اور یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اگر یا چاہے وہ مفتوح العین ہو، مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، تو اس سے پہلے ہم کسرہ دیں گے، یعنی فا کلمے کو کسرہ دیں گے، چاہے یا مفتوح العین ہو، مضموم العین ہو یا مکسور العین ہو، تینوں صورتیں ہیں، تو فا کلمے کو ہم کسرہ دیں گے تاکہ دلالت کرے فا کلمے کا کسرہ عین، یعنی جو یا تھی عین کلمے کے مقابلے میں، اس کے حذف پر۔ اب مکسور واو، اور واو کی صورت میں، واو اگر مکسور العین ہو، اگر واو یعنی مضموم العین یا مفتوح العین ہے، تو اس صورت میں ہم ضمہ دیں گے تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر فا کلمہ۔ لیکن اگر واو مکسور العین ہے، وہ کیسے، جیسے خففنا، خفیفہ خفیفہ خفیفو خفیفت خفیفتا خففنا، دیکھیں آپ لکھ لیں اسے بھی، خففنا، خففنا خففنا ہے، تو دیکھیں واو متحرک ما قبل فتح، واو کو الف کر دیا، خاف نہ ہوا، اب اجتماع ساکنین ہوا، فا کے درمیان اور الف کے درمیان، پہلا حرف مدہ، تو اس کو حذف کر دیا، کیوں اس کو حذف کر دیا، اس قاعدے کے مطابق،
جب حذف کر دیا تو خفنا ہوا. اب خفنا ہوا، اب بتا رہے ہیں کہ مکسور العین میں، یعنی یہ خفنا جو ہے یہ مکسور العین ہے، خفیفہ تھا ناس میں سمیعہ سے، تو مکسور العین ہے. اب بتا رہے ہیں مکسور العین میں کبھی کبھی کسرہ دے دیتے ہیں. کسرہ یہ مطلب ہے کہ فا کلمے کو کسرہ دے دیتے ہیں. کیوں بھائی کسرہ کیوں دے رہے ہو؟ ضمہ دینا چاہیے چونکہ تاکہ دلالت کرے وہ ضمہ واو کے حذف ہونے پر. کہتے ہیں نہیں بھائی، مفتوح العین اور مضموم العین میں تو آپ ضمہ دیں گے فا کلمے کو واو کے حذف کے بعد، لیکن مکسور العین میں آپ فا کلمے کو کسرہ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ کسرہ دلالت کرے کہ جو عین کلمہ حذف ہوا ہے، یعنی عین کلمے کے مقابلے میں جو واو تھا وہ واو مکسور تھا، یعنی وہ حرف مکسور تھا، واو تھا تو مکسور تھا، اس وجہ سے خفنا دے دیا یعنی کسرہ دے دیا. دیکھیں آپ کتاب کے اندر بہت آسان ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. مگر در صیغ ماضی معروف از جمع مؤنث غائب تا آخر بعد حذف الف. دیکھیں مگر ماضی معروف کے صیغوں میں، مضارع کی بات نہیں کر رہے ہیں، ماضی معروف. اب یہ جمع مؤنث غائب سے جتنے بھی صیغے ہیں، چاہے وہ ماضی معروف ہوں یا مجہول ہوں، تمام کے تمام ایک سے صیغے رہتے ہیں. مگر در صیغ ماضی معروف، مگر ماضی معروف کے صیغوں میں از جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب کے صیغے سے تا آخر کے صیغے تک بعد حذف الف کو حذف کرنے کے بعد فا کو یعنی فا کلمے کو، جس طرح ہم نے حذف کیا پھر آپ کے سامنے ساری تعلیلات بیان کی ہے نا. بعد حذف الف کو حذف کرنے کے بعد فا کو در بابی مفتوح العین و مضموم العین ضمہ دہن. فا کو اب دیکھیں آگے آرا ضمہ دہن، فا کو ضمہ دے دیتے ہیں، یعنی در بابی مفتوح العین، مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کو ضمہ دے دیتے ہیں. کب؟ اس الف کو حذف کرنے کے بعد، جیسے قلنا اور تلنا. ودر یائی میں، یعنی یائی چاہے مکسور العین ہو، مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو. وبابی مکسور العین، اور بابی مکسور العین میں کسرہ یعنی کسرہ دے دیتے ہیں. کس کو؟ فا کلمے کو، جیسے بعنا اور خفنا. امید ہے آپ حضرات کی سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.